ڈاکٹر زنیرہ مہوش بتاتی ہیں کہ میرے پاس ایک 45 سالہ خاتون کو لایا گیا تھا جن کو زہر دے کر مارنے کی کوشش کی گئی تھی، مگر بر وقت ہسپتال پہنچ جانے پر ان کی جان تو بچ گئی، البتہ زہر کی وجہ سے ان کا معدہ بالکل ختم ہو گیا۔ باقی کی زندگی میں وہ ٹھوس غذا کھانے کے قابل ہی نہیں رہی تھیں۔ جب ان کو ہوش آ گیا اور ان کی نکاہت دور ہو گئی تو میں نے ان سے زہر کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا یہ مکافات عمل تھا، اور اس کے بعد وہ رونے لگیں۔ جب رو رو کر دل ہلکا کر لیا تو پھر انہوں نے بتایا کہ میرے والد صاحب ٹرک ڈرائیور تھے، وہ منشیات اسمگلنگ کیس میں پکڑے گئے، ان کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی، تو گھر میں میری جوان ماں اور میں باقی رہ گئی۔ اب میری ماں کی کمائی سے میرا پیٹ بھی پلتا، میرے والد صاحب کا کیس بھی لڑا جاتا اور ان کی ملاقات بھی کی جاتی، جبکہ بظاہر ان سب کے لیے وہ رقم نہ کافی تھی، مگر نہ جانے کیسی میری ماں گزارا کر لیا کرتی تھی اور قلیل رقم سے یہ سارے کام سر انجام دے دیا کرتی تھیں۔ میری عمر جب اسکول جانے کی ہوئی تو میری والدہ نے والد صاحب کی رہائی سے نا امید ہو کر ان کے کیس پر پیسہ لگانا چھوڑ دیا اور مجھے اسکول داخل کروا دیا۔ وقت گزرتا گیا اور میں پڑھتی گئی، یہاں تک کہ میں نے میٹرک پاس کر لیا، اور میری میٹرک پاس کرنے تک میری والدہ نے مجھے تعلیم دلوانے کے لیے اتنی محنت کی کہ وہ میری ماں کے بجائے میری دادی لگنے لگیں۔ اب مزید پرائیویٹ کالجز میں تعلیم دلوانے کی ان کی حیثیت نہیں تھی، تو مجھے مقامی گورنمنٹ کالج میں داخلہ دلوا دیا گیا، جہاں سے میں نے ایف اے کیا۔ اسی دوران میری دوستی گلی کے ایک لڑکے سے ہو گئی جو کسی ہاسپٹل کی لیب میں کام کرتا تھا۔ یہ دوستی محبت میں بدلی اور ہم دونوں نے چھپ چھپا کر ملنا شروع کر دیا۔ بعد ازاں جب بات آگے بڑھی اور گناہ کبیرہ تک پہنچی تو میرا محبوب مجھے گولیاں لا کر دیتا جو میں اپنی ماں کو کھلا کر سلا دیتی، اور خود اپنی عزت اپنے ہی گھر میں پامال کرواتی رہتی۔ ایک بار جب ہم ایسی ہی برہنہ حالت میں تھے تو میری والدہ کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے مجھے دیکھ لیا، مگر اپنی عزت بچانے کی خاطر خاموشی سے میرے محبوب کو گھر سے نکال دیا، مجھ سے کسی قسم کا کوئی سوال نہ کیا، میری تعلیم بند کروا دی اور خود میرا رشتہ ڈھونڈنے لگی۔ مگر مجھے اب اس گناہ کی عادت پڑ چکی تھی اور اپنے محبوب سے ملے بغیر ویسے بھی میرا گزارا نہیں تھا۔ میرے محبوب نے ملاقات کا حل نکالا، مجھے ایک کیمیکل دیا جس سے میری ماں کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اب لوگ مجھ پر ترس کھا کر مجھے اللہ کی راہ میں کھانا پینا اور کپڑے وغیرہ دے جاتے تھے۔ جس دن بھی کوئی اچھا کھانا آتا میں پیٹ بھر کر کھاتی اور باقی کا کھانا اپنے محبوب کو کھلا دیتی۔ میری ماں اس دن بھوکی رہتی۔ اب ماں کی موجودگی میں بھی گناہ کرتے ہوئے میں نہ ڈرتی، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ میری ماں مجھے نہیں دیکھ سکتی، مگر میں بھول گئی تھی کہ ایک ہستی ہے جو مجھے ہر وقت ہر جگہ دیکھ رہی ہے، اور وہ ہستی اللہ تعالیٰ ہے۔ میں نے اپنے محبوب کو شادی کے لیے قائل کیا، مگر میری ماں نے اس کے ساتھ رشتے سے منع کر دیا۔ میں نے اپنے محبوب کے کہنے پر اپنی ماں کو زہر دے کر مار دیا اور خود پسند کی شادی کر لی۔ شادی کے بعد ساری محبت کا نشہ اتر گیا۔ مجھے سسرال میں ملازمہ سے بھی کم عزت ملی۔ میں جب امید سے ہوئی اور پتہ چلا اس دنیا میں آنے والی نئی جان بیٹا نہیں بیٹی ہے تو میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی اور صاف کہا، جس بیٹی کو تو پیدا کرے گی وہ بھی تیرے جیسے کردار کی مالک ہوگی۔ میں نہیں چاہتا کہ میری اولاد پہلے اپنے محبوب کی خاطر میری بینائی چھینے اور پھر مجھے قتل کر دے۔ طلاق کے باوجود میں نے اپنے محبوب کو داشتہ بنا کر رکھنے کی آفر کی، مگر وہ پھر بھی نہ مانا اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں نے اپنی ایک دوست کے گھر 1.5 ماہ تک پناہ لی اور بچی کو جنم دینے کے بعد بھیک مانگ کر اپنا اور اپنی بچی کا پیٹ پالنے لگی۔ پھر مجھے کسی نے رہنے کو ایک کمرہ اور کھانا دینا شروع کر دیا۔ بدلے میں ان کے گھر کا کام کرنے لگی۔ میں نے بھی اپنی بیٹی کو اپنی والدہ کی طرح تعلیم دلوانا شروع کر دی۔ اب میری بیٹی یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے۔ پچھلے 1.5 سال سے وہ ایک لڑکے سے محبت کرتی ہے۔
میں نے اسے ہمیشہ نرمی سے کہا ہے یہ راہ غلط ہے، اس پر نہ چلو۔ میری بیٹی نے میری بات نہیں مانی اور سختی سے میں پیش نہیں آئی۔ اس کے باوجود میری بیٹی نے کل مجھے کھانے میں زہر ملا کر دیا۔ مجھے نہیں پتا میں کب تکلیف سے بے ہوش ہو گئی، مگر مجھے یہ پتہ ہے میرے ہسپتال سے فارغ ہو کر جانے سے پہلے میری بیٹی اپنے محبوب کے ساتھ گھر چھوڑ کر جا چکی ہوگی۔ کاش وہ ایک بار مجھ سے پوچھ لیتی کہ میں اسے غیر محرم کی محبت اور ملاقات سے کیوں منع کرتی ہوں۔ کاش وہ میرا مکافات عمل دیکھ لیتی، مگر اس کا نصیب۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کا نصیب اچھا کرے۔ اگر ڈھونڈ سکی تو میں اسے ڈھونڈ کر یہ ضرور بتاؤں گی کہ میں تو مکافات عمل سے گزری ہوں، مگر تم کوشش کرنا کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش نہ بنے۔ اس کے ساتھ ہی تمام مسلمان لڑکیوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ غیر محرم کی محبت فقط عذاب ہی نہیں لعنت ہے۔ اسلام نے غیر محرم کو دیکھنے تک سے منع کیا ہے۔ خدارا دور جدید میں عشق کے نام پر اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی نہ کریں، خود کو دنیا اور آخرت میں عذاب کا مستحق نہ بنائیں۔